کافی امپورٹنٹ ہے. آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. کافی ابھی آپ کو شاید چیزیں بور لگ رہی ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی ارننگ کرنا کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں, یا آپ کو میں ڈائریکٹلی مارکیٹ میں کیوں نہیں بھیج رہا کہ آپ انویسٹ کریں اور ٹریڈ کریں. اصل میں جو مین چیزیں ان کو اگر آپ سیکھے بنا ٹریڈ کریں گے تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ بہت رسکی مارکیٹ ہے اور آپ کو کافی زیادہ لاس ہونے کے چانسز ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو فاریکس ٹریڈنگ ایڈوانس لیول پہ سکھاؤں گا, تو اسی کو لے کے چل رہا ہوں میں. اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ساری گائیڈ کروں تاکہ آپ جو ہے نا آگے فیوچر میں کبھی پرابلم میں نہ آئیں. مارکیٹ کو جب بھی ہم انالائز کرتے ہیں تو 3 طریقوں سے انالائز کرتے ہیں. تینوں طریقوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے اور تینوں طریقوں کو انتہائی طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 اس میں جو ہے وہ ٹیکنیکل انالیسز ہیں. نمبر 2 جو ہے وہ فنڈامنٹل انالیسز ہیں. اور نمبر 3 جو ہے وہ سینٹیمنٹ آف انالیسز ہیں. یعنی کہ آپ ان تینوں کا مجموعی رویہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں دونوں مارکیٹ کا. ٹیکنیکل انالیسز کیا ہیں, یا اسے ہم فنی تجزیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹیکنیکل انالیسز ایک فریم ورک ہوتا ہے جس کے ذریعے قیمتوں کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. حالیہ ٹریڈ کی صورتحال اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے عمل کے جائزے کو فنی تجزیہ یا ہم ٹیکنیکل انالیسز کہتے ہیں. فنی تجزیے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کیونکہ مارکیٹ کی ساری کہانی آپ کو پتہ ہے کہ قیمتوں کی شکل میں نظر آتی ہے. جیسے ہم نے پیچھے کچھ ٹیبلز چارٹس دیکھے تھے اور چارٹس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ پرائسز دکھائی جاتی ہیں جس میں اوپننگ پرائس ہے, کلوزنگ پرائس ہے. تو ہم ساری کہانی جو اس میں سمجھتے ہیں ٹیکنیکل انالیسز میں وہ قیمتوں کی مدد سے سمجھتے ہیں. جیسے ابھی بھی آپ بیک گراؤنڈ پہ اسکرین دیکھ رہے ہیں اور اس اسکرین سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے اور چارٹ دیکھ کے ہم اس میں انالیسز کرتے ہیں. اس لیے ٹریڈ میں سب سے زیادہ اسی کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اسی طرح جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اسی طرح پرائسز بھی اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہیں. آپ کوئی بھی مارکیٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں پرائسز پہلے پرائسز پہ آتی ہیں یا پہلی پرائسز کو جب وہ اوپر لے کے جاتی ہیں. جیسے کہ میں ابھی کی ایگزامپل ابھی آپ کو دوں, لائیو ایگزامپل, تو آئل کی جو پرائسز تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $60 فی بیرل جو ہے وہ اس تک جانے کے بعد واپس آئیں اور وہ کرائسس کی وجہ سے آئیں, جو کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کرائسس چل رہا ہے ہیلتھ کے ریلیٹڈ, اور اس وجہ سے پرائسز گری ہیں. حالانکہ یہاں پہ پرائسز گرنا نہیں چاہیے تھیں لیکن یہاں پہ پرائسز گری اس وجہ سے کہ ہیلتھ کرائسس آئی, اور یہ کرائسس ہم ٹیکنیکل انالیسز انہیں نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ ٹیکنیکل وجوہات نہیں ہیں, یہ آپ کی فنڈامنٹل ہے. مطلب کسی بھی نیوز کی وجہ سے یا کسی بھی ہنگامی حالات کی وجہ سے یا کسی بھی ملک اور کی وجہ سے, یعنی کہ یہ پرائسز کے حوالے سے پرائسز نہیں گری ہیں. یعنی کہ پرائسز کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ ڈاؤن نہیں آئی. پرائسز اب جیسے ہی $60 دوبارہ پہ جائے گی, یعنی کہ اس کا جو ہائی ریٹ تھا, تو وہاں پہ جاتے ہوئے سارے ٹریڈرز ایک بار سوچیں گے کہ دوبارہ گر سکتی ہے. یہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہولڈ کریں مارکیٹ کو. اور آپ دیکھیں گے جیسے دوبارہ فاریکس مارکیٹ میں پرائسز اوپر چڑھنا شروع ہوں گی آئل کی, تو وہاں پہ ایک لیول ضرور بنائے گی جہاں پہ اس کی ہائی پرائسز تھیں. تو اس لیے ہم چارٹس کو دیکھتے ہوئے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اسی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹریڈ کی دنیا میں جب کوئی فنی تجزیہ یعنی کہ ٹیکنیکل انالیسز کے بارے میں بات کرتا ہے تو پہلی چیز جو دماغ میں آپ کے سب سے پہلے آتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے ٹیکنیکل انالیسز کرنے ہوتے ہیں, وہ چارٹس آتے ہیں. فنی تجزیہ نگار جو ہوتے ہیں, جو انالیسز کرنے والے لوگ ہیں, چارٹس کو ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ تاریخی ڈاٹا کو سمجھنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے. میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا جب ہم نے چارٹ کو دیکھا تھا, تو چارٹ کے ذریعے ہم پچھلے 1 گھنٹے کا, 4 گھنٹے کا, 1 سال کا, 2 سال کا, 5 سال کا ڈاٹا نکال سکتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ کہاں پہ موو کر رہی تھی اور اس کی کیا پرائسز تھیں. تو ہم ماضی کی جو پرائسز ہیں اس کو دیکھ کے ہم نئی مارکیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ اپ جانے والی ہے, ڈاؤن جانے والی ہے, اس کی پرائسز کی کیا ریشو آنے والی ہیں. آپ ماضی کے ڈاٹا کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں یا یہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ حالیہ رجحان کو سمجھیں اور نقشوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیں, جو کہ آپ کو بڑے شاندار ٹریڈ کے موقع حاصل کرنے میں اس میں کافی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے. جو ٹریڈرز فنی تجزیہ کرتے ہیں ان کی قیمتوں کا جدول اور انڈیکیٹرز جو اشارے دیتے ہیں, اس سے ٹریڈر خود ہی قیمتوں کے رجحان کے بارے میں
سب کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ مارکیٹ آگے کیسے آنے والی ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا انڈیکیٹرز کا۔ انڈیکیٹرز ابھی ہم نے لگانا شروع نہیں کیے، لیکن انڈیکیٹرز ہم فیوچر میں لگائیں گے اور ہر ایک انڈیکیٹر کو ہم پراپرلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا زیادہ ٹریڈرز قیمتوں کے اشارے کو دیکھتا ہے اتنا زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کے پیٹرن اپنی اہلیت کی تصدیق مارکیٹ کے اندر کر دیں گے۔ اب اگر دو لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں ایک ہی ٹائم کے اندر، اور جب وہ ٹیکنیکل انالیسس کے ذریعے ٹریڈ کریں گے، مثلا عمران اور عرفان ہیں، دو لوگ ہیں، جب وہ ٹریڈ کریں گے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مطلب نظر سے وہ دونوں چارٹس کو دیکھ رہے ہوں۔ جب وہ پچھلی والی ساری ٹریڈز کے ذریعے ٹریڈ کریں، جب وہ پچھلی والی ساری ٹریڈنگز دیکھتے ہیں اور اپنی ٹریڈ کو لگانا شروع کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جو عمران ہے وہ اس کو بائی کرے، یعنی کہ کسی بھی چیز کو، جیسے یورو یو ایس ڈی کو ہم ٹریڈ کر رہے ہیں تو ایک بائی کی ٹریڈ لگائے گا، ہو سکتا ہے دوسرا سیل کی ٹریڈ لگائے اپنے انالیسس کے حوالے سے، تکا نہیں، وہ سمجھے گا جتنی اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ مارکیٹ میں جو پچھلی پرائسز تھیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ پچھلے 5 سال کے چارٹ کو دیکھتے ہوئے نیکسٹ ٹریڈ کرے، کوئی بندہ 4 مہینے کے ٹریڈز کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جب ہم ٹیکنیکل انالیسس کو انالائز کر کے ٹریڈ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کی ٹریڈز ایک ہی سائڈ پہ جا رہی ہوں۔ اس میں کوئی بندہ پروفٹ اٹھا سکتا ہے اور کوئی لاس کر سکتا ہے، کیونکہ مارکیٹ بعد میں ایک ہی سائڈ پہ ظاہری بات آ جائے گی۔ تو ہر بندہ یہاں پہ اپنے طور پہ تجزیہ کرتا ہے پچھلی پرائسز کو دیکھتے ہوئے کہ مارکیٹ نیکسٹ کہاں پہ موو کرنے والی ہے۔ اب یہ کیسے آپ کر سکتے ہو؟ ظاہری بات ہے جتنا آپ کے پاس پریکٹس ہوگی، جتنا آپ کے پاس نالج ہوگا اور جتنا آپ نے مارکیٹ کو سمجھا ہوگا، اتنا آپ بہتر طریقے سے آگے آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ اب دوسرے طریقے میں بارے میں بات کریں تو یہاں پہ جو مین طریقہ میتھڈ ہے وہ فنڈامنٹل انالیسز ہیں۔ ٹیکنیکل انالیسز بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور ہم نے ٹیکنیکل انالیسز کو ہی دیکھتے ہوئے ٹریڈز کو زیادہ تر ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ پرائسز کو دیکھ کے ہم نیکسٹ پرائسز کی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ پرائسز کہاں پہ آنے والی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جب بھی فنڈامنٹل چیزیں کوئی بھی ہوتی ہیں، جیسے کوئی نیوز آ جاتی ہے، کوئی فائنینشیل کرائسس آ جاتا ہے، کسی بھی کنٹری میں کوئی سیاسی ماحول خراب ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت اس میں کوئی واقعہ رہنما ہوتا ہے بہت بڑا، تو پرائسز کو جو ہے نا وہ اپ ڈاؤن ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرح سود جو بینک متعین کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ مارکیٹ موو کرتی ہے۔ جو لوگ فائنینشیل جن کو ایجوکیشن جن کی ہے، یعنی کہ جنہوں نے MBA یا M.Com یا اس طرح کی ڈگری لے رکھی ہے، وہ اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ اساسی تجزیہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی کہ فنڈامنٹل انالیسس، جس سے مارکیٹ کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اقتصادی، سماجی اور سیاسی صورتحال کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے جو کہ کسی بھی اثاثے کی طلب و رسد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے، بالکل اکنامکس کی کلاس کی طرح۔ دراصل یہ سارا چکر ہی طلب و رسد کا ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کی اگر ڈیمانڈ بڑھ جائے، اگر جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت گری ہے، تو اگر آپ سوچنا شروع کریں گے پیٹرول کی قیمت گری کیوں، کرائسس کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے اس پیٹرول کی وہ کم ہو گئی، لوگوں نے خریدنا اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت گرنا شروع ہوگی۔ اگر یک دم اب مارکیٹ اوپن ہوتی ہیں اور سارے لوگ پیٹرول کو خریدنا شروع کر دیں گے تو پرائسز بڑھ جائیں گی، کیونکہ رسد بڑھے گی، ڈیمانڈ بڑھے گی تو جو اس کی پرائسز ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ یہاں پہ دیکھیں جب آپ طلب و رسد کے اس چکر کو بطور ایک ہدایت کے استعمال کرتے ہیں تو آگاہ ہو جاتے ہیں کہ قیمت میں کس وقت اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے ٹریڈ جو کرنا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں تو معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لینا ضروری ہوتا ہے، اور کون کون سے آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، آپ نے اس کی بے روزگاری کے حوالے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے جس بھی ملک میں آپ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ کہ وہ وہاں پہ بے روزگاری کا کیا چکر چل رہا ہے، امن و امان کی صورتحال اس ملک کی کیا ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر امن و امان خراب ہو جائے گا، اگر آپ اس کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں تو وہ ساری بات ہے ڈاؤن ہو جائے گی اس کی ویلیو۔ سیاسی حالات اس کے کیا ہیں، سیاسی حالات
میں اگر کرائسس چل رہے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ رکھتی ہے. پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی یہاں پہ کوئی بھی سیاسی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے تو جو اسٹاک مارکیٹ ہے ہماری کراچی اسٹاک ایکسچینج یا پھر اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج تو وہ کافی زیادہ موو کرتی ہے. اور آپ نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا کہ اتنے انڈیکس جو ہیں وہ گر چکے ہیں یا اتنی مارکیٹ ڈاؤن آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جتنے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں وہ ہر ملک کی معیشت پر اپنا اثر ڈالتے ہیں, جس کے نتیجے میں اس ملک کی کرنسی پر مثبت یا پھر منفی جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. اس طرح کے تجزیے میں ملکوں کی حالیہ اور مستقبل کی معاشی صورتحال کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کسی ملک کی اچھی معاشی حالت سرمایہ کاروں کو اس ملک میں سرمایہ لگانے پر راغب کرتی ہے, جس کے نتیجے میں اس ملک کی کرنسی کی خریداری میں اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ لوگ اس ملک میں کاروبار کے لیے اثاثے خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیے انہیں اس ملک کی کرنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کیوں سٹرانگ ہوگی اگر یہاں پہ لوگ آگے انویسٹ کرنا شروع کریں گے اور پاکستانی کرنسی کو خریدنا یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی پرائس بڑھ جائے گی. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ڈالرز کی ڈیمانڈ زیادہ, جس کی وجہ سے ڈالر بڑھتا رہتا ہے اور پاکستانی روپیز کی ویلیو کم ہوتی رہتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ڈالر خرید کے لوگ یا تو باہر لے جاتے ہیں یا پھر وہ باہر جا کے سرمایہ کاری کرتے ہیں. مثلا امریکی ڈالر بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے کیونکہ امریکی معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے. جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو بعض دفعہ قیمتوں کے اس پھیلاؤ کو قابو کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا جاتا ہے. شرح سود میں یاد رکھیے گا, شرح سود میں جب بھی بینک اپنا اضافہ کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں تو ہم نے اس ملک کے شرح سود پہ لازمی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہاں پہ اپنے انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ابھی پاکستان میں 11% ہے, تو اسی طرح سے ملک اپنے شرح سود جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں کرائسس کے حساب سے یا اس کنٹری کے جو مطلب وہاں پہ جو کام ہو رہے تھے اس کے حساب سے اپ ڈاؤن ہوتے رہتے شرح سود, تو اس لیے ہمیں وہاں پہ نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے. اچھا جی, اب ہم تیسری چیز کے بارے میں پڑھیں تو تیسری ہمارے پاس سینٹیمنٹل انالیسز ہیں. شروع میں ہم نے کہا تھا کہ قیمتیں ماضی کے رویے کی بنیاد پر مارکیٹ کی تمام ممکنہ معلومات پر اثر ڈالتی ہیں. بدقسمتی سے ٹریڈرز کے لیے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ قیمتوں کی حرکات سادہ انداز سے تمام معلومات پر اثر نہیں ڈال سکتی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو سارے ٹریڈرز ایک ہی جیسے طریقے سے عمل کرتے ہیں, یقیناً نہیں ہے. پھر کس طرح سے کام کرنا ہے, ہر ٹریڈر کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے. مارکیٹ کی حرکت کو ہر ٹریڈرز اپنے انداز سے دیکھتا ہے. مارکیٹ بنیادی طور پر سارے ٹریڈرز کی نمائندگی کرتی ہے. آپ ہوں یا کوئی بڑا ٹریڈرز ہو, مارکیٹ سب کے بارے میں ایک جیسا سوچتی ہے. ہر شخص کا اپنا خیال, اپنی رائے ہوتی ہے جن کا اظہار وہ اپنی پوزیشن کے حساب سے کرتا ہے. وہ مارکیٹ کے مجموعی رویے سے بھی مدد حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے کہ جب آپ مارکیٹ کو اپنے حق میں ہموار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مارکیٹ کے سب سے بڑے اور بااختیار ٹریڈرز نہ بن جائیں. اگر آپ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ڈالرز اوپر جانے والا ہے لیکن ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے, تو اس معاملے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہوگا وہی جو مارکیٹ چاہے گی. اس لیے آپ کو اپنے انالیسز کو کرنا ضروری ہے, اور ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انالیسز کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں اور اپنی ایک اسٹریٹجی بنا کے کام کرتے ہیں تو آپ کبھی لاس نہیں اٹھائیں گے. لوگ جو بھی کہتے رہیں, ٹریڈرز اب جیسے کہ یہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں گر رہی ہیں یا باقی جو کرائسز ہیں وہ چلنے کی وجہ سے سارے کنٹریز ڈاؤن جا رہے ہیں, تو کافی زیادہ لوگ بیچ رہے ہوں گے چیزوں کو کہ بیچ دیں. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں مارکیٹ کو وہ یہاں پہ خرید رہے ہیں کیونکہ لوسٹ ویلیو ان کو مل رہی ہیں اور وہ یہاں پہ چیزیں اٹھائیں گے, خریدیں گے, اور جیسے ہی کرائسز ختم ہوگا تو ان کی پرائسز بڑھ جائیں گی اور وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ارننگ کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی جو انہوں نے انویسٹ کیا ہوگا وہ ڈبل ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے ہم ڈیٹیل سے بھی چیزیں سیکھیں گے. یہ جسٹ ہم نے 3 طریقے سیکھے ہیں, ابھی 3 طریقے سیکھے نہیں ہیں, جسٹ ایک وضاحت کی ہے کہ ان میں کیا ہوتا ہے. فنڈامنٹل انالیسز کیا ہے, ٹیکنیکل انالیسز کیا ہے, جو کہ بہت زیادہ یوز ہونے آنے والے ٹائم میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر نہیں آئی تو آپ 1-2 دفعہ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیں تاکہ آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. تھوڑے سے کچھ ایسی ٹرمز اینڈ وہ میں یوز کرتا ہوں یا یہاں پہ یوز ہوتی ہیں فوریکس میں جو نئے دوستوں کے لیے بالکل نہیں ہیں اور وہ بور بھی ہوتے ہوں گے یا سمجھ سے باہر بھی ہوتی ہوگی, لیکن وہ جب اس کو سیکھنا آگے شروع کریں گے
اور سمجھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ سارا کچھ سمجھ آئے گا. پہلے بھی میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو بالکل لو لیول پہ جا کے سمجھاؤں تاکہ آپ کو چیزیں ساری سمجھ آ سکیں. تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.